बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी उतार चढ़ाव जारी है। माशी बहरान, सियासी बहरान और आइनी बहरान। आइनी बहरान का भी अब ठिकाने लगने वाला है। मामला चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे बड़ी अदालत में सिर्फ सियासी मामला को ही देखा जा रहा है। पार्लियामेंट ने अपना काम दिखा दिया, एक एक्ट की मंजूरी हुई और फिर सदर ममलकत ने उस पर दस्तखत भी कर दी है, यानी उनको हक मिल गया अपील का, नवाज शरीफ को भी, जहांगीर तरीन को भी, और बहुत से मामला जो हैं वो अब सुधर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है ना बर्फ़ पिघल रही है और मामला जो है वो जो बैकग्राउंड पे डिप्लोमेसी चल रही थी उसका कोई रिजल्ट सामने आने शुरू हो गए। अब कुछ जो है ना वो ईमानदाराना जो चूल्हे थे वो भी उतरने वाले हैं, और कुछ मामला जो हैं वो इंकशाफात ऐसे सामने आने वाले हैं कि बिल्कुल हालात जो हैं पहले से मुख्तलिफ नज़र आएंगे, क्योंकि 9 मई ने हमारी सियासत पे, हमारे मुल्क के मामला पर, अंदरूनी और बैरूनी ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी, कोई मामला ऐसा नहीं है, कोई महाज ऐसा नहीं जिस पे असर अंदाज नहीं हुआ। ये काला दिन, ये स्याह दिन, ये स्याह जिसको यौम स्याह कहा गया, 9 मई का जो वाक़या हुआ उससे बहुत से असरात हुए। अब इमरान खान साहब ने चुप तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि मैं देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर कारबंद हूँ और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं हो रहा, और इमरान खान साहब की पॉलिसी अब क्या होगी, कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, कौन नहीं मिल रहे, वो किसको मिलना चाहते हैं, किसको नहीं मिलना चाहते, तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा। बहुत से इंकशाफात हैं, बहुत सी खबरें हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें अपनी शख्सियत, रवादारी और बर्दाश्त के साथ। नाज़रीन, सियासी माहौल में, सियासी हिकमत अमली में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। मामलात बदलते रहते हैं, हालात चेंज होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ होता है। आपने देखा अचानक इमरान खान को तस्लीम किया गया था तीसरी बड़ी सियासी ताकत, और आज भी आप उससे इनकार नहीं कर सकते, न मैं इनकार कर सकता हूँ न कोई और, कि मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ। लेकिन 9 मई का वाक़े ने जो किया असरअंदाज, उसमें सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज हुए वो तहरीक इंसाफ हुई, क्योंकि सारा मलबा उन पर पड़ गया कि जो मनसूबा साज है वो उनके अपने हैं, और जो बाकी मामला हैं जिन्होंने सहूलतकार हैं उन्होंने भी उनका ही साथ दिया, जिसकी वजह से ये रूनुमा हुआ। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, बल्कि तमाम तजियाकार इस बात पर अटल है कि ठीक है कि सवालिया निशान है कि पुलिस वहाँ क्यों नज़र नहीं आई या फौजी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो वो चीज़ें भी अब खुल के सामने आ चुकी हैं कि कोर कमांडर लाहौर जो थे उनको पहले ही जैसे ही खुफिया इदारों से इत्तला मिली तो उनको रोक दिया गया था, बल्कि बाकी इदारों को बता दिया गया था कि इनकी किसी बात को तस्लीम नहीं करना। इसीलिए उनका बयान भी आया था कि मैंने मुख्तलिफ जगह फ़ोन किया, जब ये लोग आए, जब बलवई आए, जो शर पसंद आए, किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। वो रिस्पॉन्स इसीलिए नहीं किया कि फ़ौज ने फैसला कर लिया था कि खून खराबा नहीं करना, अपने लोगों को, मासूम लोगों को जिनको बहका के लाया गया उनको मारा ना जाए। अब वजह यही है, सबसे ज़्यादा इतराज़ यही है कि देखें रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन पूरे मुल्क में होता है और होना चाहिए। सियासत का तो ये बेहतरीन, अगर कोई बड़ा सियासी लीडर पकड़ा जाए तो उसका बेहतरीन जो है उसकी प्यार मोहब्बत का अंदाज़, सियासत का अंदाज़, उसकी मकबूलियत का अंदाज़, उसका यही रिज़ल्ट होता है कि बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आता है। लेकिन रिएक्शन आया तो सिर्फ ख़ास मकामात पर, टारगेट पे, ये नहीं आता। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई मुनसूबा साज थे और टारगेट जो थे वो बताए गए थे। और फिर वही हुआ कि ये जो मुराद सईद साहब को अभी तक इमरान खान साहब ने छुपा के रखा हुआ है, तो बस अब उनके पास वही है, एक उनकी जाने जाना यानी बुशरा बेगम, और दूसरी उनकी जान जिस तोते में है वो तोता उनके पास है जिसको कहते हैं मुराद सईद। अब ये मामला सिर्फ उनके पास है, बाकी सब लोग भाग गए, निकल गए। बल्कि इमरान खान साहब भी, वो कहते हैं ना टाइगर, टाइगर बहुत कुछ कहते जानता है, टाइगर की चाल, टाइगर की ढाल बड़ी ज़बरदस्त होती है, रफ्तार बहुत तेज़ होती है, लेकिन टाइगर जिस तरह बकरी बना, वो क्यों बना, वो इसीलिए कि अपने पराये हो गए, अपने साथी छोड़ के भाग गए। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, आवाज़ थी कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, और वहाँ मेला ठेला था, सब उजड़ गया।
اور اب پیچھے یہ ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا، بلکہ عمران خان صاحب نے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ دوستوں، ساتھیوں، ورکر سب اپنے گھروں میں بھی نہ رہو بلکہ چھپ جاؤ، برا وقت آ گیا، اچھے وقت کا انتظار کرو، جیسے خود کہا انہوں نے کہ میں دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر ہوں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی مشورہ دیا، کارکنوں کو بھی، کہ جناب دائیں بائیں ہو جاؤ، برا وقت آ گیا۔ لیکن سب نشان زدہ ہے، کیونکہ ریڈ لائن کراس کی ہے، ریڈ لائن ان کے ناموں پہ لگ گئی ہے، تصاویر ان کی موجود ہے۔ لیکن معاملات کیا ہے؟ معاملات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ پکڑے گئے تھے پہلے، چاہے وہ بڑھاپے میں پکڑے گئے اپنا اعظم سواتی، یا عین جوانی میں پکڑے گئے شہباز گل صاحب، سب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب ان کو ننگا کر کے مارا گیا۔ میں نے اس وقت بھی ولاگ میں کہا تھا کہ جناب یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ توجہ دلاؤ، نوٹس ہے کہ انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی وہ متوجہ، اور وہ کہیں کہ ہائے یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کیونکہ یورپ میں عمران خان صاحب کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور مزید جو اچھے بنائے گئے مختلف کمپنیاں ہائر کر کے اور ان پہ پیسے ڈالر خرچ کر کے بنائے گئے، تو وہ بھی آپ کے سامنے کہ سب نے ان کی حمایت کا اعلان کیا اور انسانی حقوق کی بات کی۔ اب جو سب سے افسوسناک مرحلہ ہے، ایک تو ہے 9 مئی کا، اس کے بعد کا جو ریئیکشن وہ یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے، جو خواتین پکڑی گئیں، اور اس میں بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے، اور سب سے بڑا نام جو ہے وہ ختیجہ شاہ کا ہے، جنہوں نے خود گرفتاری دی۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے سپہ سالار کی نواسی ہیں، ہمارے ایک سابق وفاقی منسٹر سلمان شاہ کی بیٹی ہیں، وہ پکڑی گئی۔ تو اب یہاں تک کہہ دی کہ خواتین کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، ہراسگی نہیں کہا، زیادتی کا لفظ استعمال کیا۔ سوچیں کہ ہماری خواتین، ہمارے کارکن، ہماری نوجوان، ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، ہماری آنٹیاں، مجھے عمران خان صاحب کے سحر میں مبتلا تھیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی ذریعہ کیا، جو آنٹی ان کے جلوسوں میں ان کی حمایت میں آتی تھی، ان کی لانگ مارچ میں آتی تھی، ان کی جلسوں میں آتی تھی، سب کو کہہ دیا، انہوں نے کہا زیادتی ہو رہی ہے، جیلوں کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، جیل میں زیادتی ہوئی۔ پھر ختیجہ شاہ کا نام لیا گیا، تو کیا ہوا کہ جن کا میڈیکل کرایا جائے فلاں، یار خدا کا نام لیں، اپنی عزت نہیں تو لوگوں کی عزت کا خیال کریں۔ یہ وہ ہے جو آپ پر جان نچھاور کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، مارے گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں، آپ ان کے پیچھے نہیں گئے، آپ نے ان سے افسوس بھی نہیں کیا، آپ نے ان کو لیگل ایڈوائزر بھی نہیں دیے، سارا کچھ وہ خود کر رہے ہیں، ان کے گھر والے کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں، جو مطلب شیریں مزاری کی بیٹی نے کہا، لوگوں نے کہا، سب نے کہا کہ ہمارا تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ فواد چودھری کو بھی یہی گلا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ سیاسی پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا، لیگل ونگ ہوتے ہیں اور وہ انتظام کرتے ہیں اپنے۔ اب ختیجہ شاہ کے بارے میں، جو ختیجہ شاہ نے ایک بڑا لمبا چوڑا بیان بھی دیا ہے، اور وہ بیان سب کے سامنے سوشل میڈیا پہ، اور ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ لیکن ختیجہ شاہ ہے کون؟ انٹرنیشنل ڈیزائنر ہے، ایک ایسی نامور ڈیزائنر جس کے بنائے ہوئے ڈیزائن ملبوسات ملکہ برطانیہ بھی پسند کرتی ہیں، استعمال کرتی ہیں۔ آپ اتنی بڑی ڈیزائنر کو اگر وہ سیاست میں آپ کی حمایت کرنے آ گئی اور آپ کے سحر میں مبتلا ہو گئی، یا اس کی بڑی جو تھی ان کی آنٹی ہیں ان کے کہنے پہ وہ آ گئی، تو آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ایسا الزام لگا دیا کہ جو دبا ساری زندگی نہیں ہٹایا جا سکتا۔ میں بار بار تو اسے دہرا بھی نہیں سکتا، اتنا بدتمیزی والی بات ہے، لیکن آپ نے کر دیا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی طور پر یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ انسانی حقوق کی پاسداری نہیں کر رہا۔ اچھا یہ کیوں ضروری ہے، کیوں شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ تو پھنسا ہی ہوا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں انہی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر وہ IMF کا معاہدہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پا رہا، سال پورا گزر چکا ہے۔ الحمدللہ پاکستان چور اور ڈکیتوں کی حکومتوں میں بھی ڈیفالٹ ابھی تک نہیں ہوا، جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں، لیکن بہرحال اب اس میں تو نہیں چل سکے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو سارا اپنا GSD پلس اس کا جو ہے فیصلہ ہونا ہے چند دنوں میں، ایک آدھ ماہ میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی پاکستان کو فارغ کر دیا جائے، جو تجارتی طور پر پاکستان کو سہولیات ملی ہیں، اور سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی محنتوں سے جو یہ سب کچھ یہ ایک اعزاز ملا تھا پاکستان کو، یہ چاہتے ہیں وہ اعزاز بھی واپس ہو جائے۔ کیوں کہ جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں یہ اعزاز نہیں دیے جاتے، ان کو چھین لیا جاتا ہے ان ملکوں سے۔ تو ان کی کوشش صرف یہی ہے، اور انہی نے اس میں اپنی دھرتی کی ماؤں بیٹیوں کی بھی عزت پامال کر دی۔
تو معاملات تو بڑی حد تک خراب ہو گئے ہیں، اور یہ معاملات بڑے توجہ دلاؤ ہیں کہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس حد تک رہ گئے لائن جو ہے نا، وہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراس نہیں ہونی چاہیے، سیاست ہونی چاہیے، کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیں یا عمران خان پہ پابندی لگا دیں، لیکن جس نے جو قصور کیا ہے، جس کا جو جرم ہے، اس کو اس کی سزا اس لیے ملنی چاہیے تاکہ آئندہ میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے اور ملک میں سیاسی اور پارلیمانی نظام کو آگے بڑھایا جا سکے تاکہ ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اب معاملات جو ہے یہ سارے اسی طرح ہوئے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اور انتظار کرو، وہ اس لیے دیکھو انتظار کرو کہ اب خود انہوں نے کہا کہ مجھے تو اب لیڈر ملنے بھی نہیں آتے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ڈرنا چاہیے اللہ سے، وقت سے، چونکہ میں تھا اور وہ کہتے تھے میں ان لوگوں کو سی کلاس میں ڈالوں گا اور ان سب کو سی کلاس ملنی چاہیے۔ آج سوچیں کہ اگر سی کلاس میں آپ کو ڈال دیا جائے، جیسے آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے یہ جیل میں ڈال دیں گے، یہ مجھے الیکشن سے باہر کر دیں گے، لیکن جس کو میں ٹکٹ دوں گا وہی جیتے گا، میں بہت پاپولر ہوں۔ نہیں، حالات کار جو ہے وہ بدل چکے ہیں 9 مئی کے بعد۔ آپ پاپولر تھے، بالکل تھے، آپ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ تھے، لیکن آپ کی پارٹی کی تمام جو تھی اکائیاں وہ بکھر گئی ہیں۔ کس کی وجہ سے بکھر گئی ہیں؟ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط منصوبہ بندیوں کی وجہ سے، اور ان لوگوں سے تعلقات نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے تو ساتھ چلتے، لیکن آپ نے جو غلطیاں کی اس کا بھی آپ کو ازالہ کرنا پڑے گا، اور جو جرم کیے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ بھائی معاملہ اتھی مکنا قیامت دی گلاں تے بعد دیاں نے، لیکن جڑا ملک کو قوم نال ہویا بھائی اس دن کو چھڈن نوں تیار نہیں۔ اگر آپ کو لوگ چھوڑ گئے تو ہم اور آپ یا عام آدمی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ہمدردی کر سکتا ہے۔ ہمدردی ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ پر لائف بین نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سزائے موت یا عمر قید نہیں ہونی چاہیے، آپ کو سیاست سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ ووٹ سے آنے والا ووٹ سے ہی چلا گیا، یا اشاروں پہ آنے والا، اشاروں پہ چلنے والی کٹ پتلی جو تھی وہ اشاروں پہ ہی آؤٹ ہو گئی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں برداشت اور رواداری کے ساتھ، اس لیے کہ ملک پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان اس وقت نزاکت مراحل سے، نازک مراحل سے گزر رہی ہے، لہٰذا آپ اور ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، برداشت کریں۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تینوں بحران ختم ہونے کو، آئینی بھی، معاشی بھی اور سیاسی بھی۔ آج اتنا ہی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔